بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس آیات میں یہاں پر اس سپارے میں بیت المقدس کا ذکر ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی لے کر گئے اور پھر وہاں سے معراج کرائی گئی، یعنی آسمانوں پر لے جائے گئے۔ بیت المقدس اگر قرآن میں ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کچھ نہ کچھ خاص اہمیت ہے، اور پھر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ آج کل یہاں پر جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، اور الحمدللہ وہاں پر ان کا قبضہ بھی ہو چکا ہے تقریباً۔ یہ زمینی حقائق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور پورا عرب اس میں شامل ہے کہ اس کو تسلیم کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ بھئی دو ریاستی حل کرے، مطلب کیا کہ اسرائیل فلسطین کو آزاد کرائے اور باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ کہ بیت المقدس شروع دن سے ہی، جب سے بنا تھا اس دن سے ہی آزاد ہے، اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اگرچہ فلسطین کو آزاد کرے لیکن پھر بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ناجائز قبضہ ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں اس کو تسلیم کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اسرائیل کبھی خود مختار نہیں ہو سکتا، وہ کسی جگہ پر ٹک نہیں سکتا، وہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی کچھ حیثیت نہیں ہو سکتی، وہ کسی ملک میں بادشاہت نہیں کر سکتے، تو ہم کون ہوتے ہوئے کہ ان کو آزاد کرائے اور ان کو ملک کو تسلیم کرے جب اللہ ہی نہیں چاہتے؟ تو اگر آپ ہم کہیں گے، آپ کہیں گے بھئی دنیا تبدیل ہو چکی ہے، نیا طریقہ چل پڑا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم اسرائیل کو کیوں تسلیم نہ کریں؟ تو بھئی کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دنیا تبدیل ہونے والی ہے؟ لیکن جب اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دوسری بات کہ اس فلسطین نہ عربوں کا ہے، نہ فلسطین کا ہے، نہ ہمارا ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو ان کو مکہ سے نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور بیت اللہ شریف وہاں پر موجود تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتے اور اپنی ملاقات ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے روانہ کیا اور بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں پر انبیاء موجود تھے، تمام کے تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے، ان کے ارواح وہاں پر موجود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی۔ جس طرح قاری صاحب یہاں پر امامت کرواتے ہم پیچھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور نماز پڑھائی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے سب کے سب پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سردار بنا دیا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ اس سے پہلے بیت المقدس جو ہوا کرتا تھا یہ یہودیوں کے پاس تھا، پھر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ قبضہ اٹھا لیا اور نصارہ کو دے دیا، عیسائیوں کو دے دیا۔ لیکن پھر عیسائیوں نے بھی غلط کام شروع کر دیے، ہوتے ہوتے پھر مسلمانوں کے یہ قبضے میں بیت المقدس آ گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی، وہاں پر ان کو سردار بنا دیا۔ مطلب کیا کہ آج کے بعد بیت المقدس صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ جو کام ہے یہ کس کے ذمے ہیں؟ ہم عوام کے ذمے ہیں۔ اسی طرح جو تبلیغ کا کام ہے، جو نمازیں پڑھنا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جو یہ حج ادا کرنا ہے، جب یہ ہمارے ذمے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسی طرح بیت المقدس کی حفاظت کرنا، وہاں پر نمازیں پڑھنا، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ہمارا حق ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر امام بنا دیا، تو یہ اب ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اسی طرح بھئی کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ اس کام میں شامل ہیں ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے، ان کو ہمت عطا کرے، اور جو مسلمان وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بلکہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں، شاید ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائے، اور اس بات کا سوچ لینا کہ بھئی صرف بیت المقدس ان لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ بھی غلط سوچ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب بیت المقدس میں ہے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب بیت المقدس میں ہے۔ 1000 رکعت کا ثواب اگر بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں ہے تو بیت المقدس میں 500 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا آپ کو، تو بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ وہاں پر انبیاء کی پیدائش کی چیز ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کو بنانا شروع کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، اور جنات کے ذریعے اس کو پورا کیا۔ تو وہاں پر پھر پیغمبر آئے، پے در پہ پیدا وہاں پر ہوئے، پھر انہوں نے وہاں پر نمازیں پڑھی۔ تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ خاص چیز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا